میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب سنت کسے کہتے ہیں یہ جان لیجئے. سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ کسے کہتے ہیں؟ جیسا نبی نے کیا ویسا ہی کرنا چاہیے. اس میں ذرہ برابر اصلی گھی میں ڈالڈا مکس نہیں کرنا چاہیے. اصلی اسلام کے اندر رتی برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ہو جیسے نبی نے کیا ویسے عمل کرنا، اسے کہتے ہیں سنت. جیسے چند میں مثالیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. عمارہ بن رویبہ، عمارہ بن روبیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا مروان کا بیٹا بشیر منبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی اشارہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی اشارہ کر رہا ہے. انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ تعالی تیرے ہاتھ کو برباد کرے. نبی اپنی پوری زندگی میں ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور تو نبی کی سنت سے ہٹ کر دو ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. میرے نبی نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اور تو دو ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اسلام میں اتنا بھی گوارا نہیں صحابہ کو کہ کوئی سنت سے ہٹ کر اپنی جانب سے اضافہ کرے، اتنا بھی گوارا نہیں. دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی ہے. کعب بن عجرہ مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا ام حکم کا بیٹا عبد الرحمن جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو کہا اس خبیث کو دیکھو، اس نالائق کو دیکھو. اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی میں خطبہ کھڑے ہو کر آپ نے دیا اور یہ خبیث جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے. نبی کی سنت کو اس نے بدل دیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا. جب لوگوں نے دیکھا تجارت کی جانب بھاگ گئے، چھوڑ کر نبی کو چلے گئے. وَتَرَكُوا خَائِمًا. نبی کھڑے ہوئے تھے منبر پر، نبی کو کھڑا چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نبی اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر ہمیشہ خطبہ دیے، اور یہ خبیث نبی کی سنت سے ہٹ کر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. صحابہ کرام نے ٹوکا، صحابہ کرام نے روکا. صحابہ کس قدر سنت کی پیروی کرتے تھے، کس قدر نبی کی سیرت کو اپنا لاہ عمل بناتے تھے. اللہ کے نبی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کیا، جوتوں میں آپ نے نماز پڑھا، صحابہ بھی جوتوں میں نماز پڑھا. 2 رکعت نماز ہو گئی. نبی علیہ السلام اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے، صحابہ بھی اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. نماز ختم ہوئی. نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کا جواب سنیے. صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے نبی، آپ جوتوں میں نماز پڑھے، ہم بھی جوتوں میں نماز پڑھے. جب آپ نکال دیے تو ہماری کیا مجال کہ ہم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے؟ آپ نکال دیے سو ہم نکال دیے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو معلوم ہے میں جوتے کیوں نکالا؟ نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. میرے جوتے کے ایڑی میں ذری گندگی لگی تھی جس کی اطلاع اللہ نے جبرائیل کے ذریعے دیا، سو میں نے نکال دیا. اے اللہ کے نبی وہ ہم کو نہیں معلوم، آپ کیے سو ہم کیے، آپ نکالے سو ہم نکالے. وہ کیا کئی کو کیوں کدھر یہ ٹھکرنا ہمارا مسئلہ نہیں. ہم ایسا پوچھتے بھی نہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا ہم کریں گے، بس. اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں اطاعت. کیا کیوں کدھر کئی کو یہ سوال آج نہیں اٹھتا. نبی نے کہہ دیا سو آمنا صدقنا. حدیث رسول آ گئی، آمنا صدقنا. صحیح حدیث، ضعیف حدیث نہیں، صحیح حدیث. عبداللہ ابن مغفل کا بھتیجا ابن ماجہ کی حدیث ہے، کنکریاں پھینک رہا تھا. عبداللہ ابن مغفل نے کہا ہے میرے بھتیجے کنکریاں مت پھینک، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا یہ کنکریاں کسی کی آنکھ کو لگے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی. میرے نبی کی حدیث ہے، سنت ہے، کنکریاں مت پھینکا کرو. بھتیجا نہیں مانا، پھینکتا رہا. حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں اگر تو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرے گا میں ہرگز تجھ سے بات نہیں کروں گا. ناراض ہو کر بھگا دیے بھتیجے کو. حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی، بات سامنے آئی کہ اللہ کے نبی نے کسی عورت کو مسجد آنے سے منع نہیں کیا اگر وہ عورت باپردہ ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت سے
مسجد آنا چاہتی ہے بغیر خوشبو لگائے, بغیر کھنکنے والے زیور پہنے, اس مسجد میں جس مسجد میں ان کے آنے کا راستہ الگ, جانے کا راستہ الگ, با پردہ مسجد عورت آنا چاہے اسے نہیں روکنا چاہیے. نہیں ابا تمہیں کیا بھی بولو میں روک تو, میں روک تو. میرے بیٹے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا, اور تو کہہ رہا ہے میں نہیں اجازت دوں گا میری بیوی کو. یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, میرے بیٹے ڈر اس بات سے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تیرے اوپر نہ اتر جائے. میں اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو اللہ کے رسول کے اوپر اپنی بات پیش کر رہا ہے. ڈر گئے حضرت عبداللہ ابن عمر, ڈر گئے. میرے دین اور اسلامی بھائی, نبی کی بات میں ذرہ برابر فرق صحابہ برداشت نہیں کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے, کوفہ میں. عبداللہ ابن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے. انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرض نماز کے بعد نبی کی حدیث ہے, جو آدمی 3 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا, یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ کر 100 کمپلیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. خیر, وہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی سنت نبی نے بتائی ہے صحیح احادیث کے اندر, اور وہ پڑھنے کا طریقہ نبی نے اپنی انگلیوں پر بتایا, صحابہ نے اپنی انگلیوں پر بتایا. عمل جاری ہے. اب کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا, 100 کنکریاں لا لیے. اب ان انگلیوں کو گنے تو پرپاٹ ہو رہا, کنفیوز ہو رہا, آگے پیچھے ہو رہا, اوپر نیچے ہو رہا, یا تو زیادہ گن رہی نہ تو کم گن رہی. یہ کنفیوز نہ کو بھائی, 100 کنکریوں کے کپے رکھ لیں گے ہمارے سامنے اور ایک کنکر جھڑائے گا امام سبحان اللہ, سارے مقتدی اپنے اپنے کنکرے نیچے جھڑائیں گے سبحان اللہ, امام دوسرا کنکرا جھڑائے گا الحمدللہ, سارے مقتدی جھڑائیں گے الحمدللہ. ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اسلام کے اندر. اب ساری مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں یہ کنکریوں کی آواز ٹپو 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 ٹپو, کیونکہ ایک آدمی جھڑیں گا کنکریوں میں کنکری تو ایک آواز سارے مقتدی کنکریاں جھڑا رہی ٹپو ٹپو ٹپو. یہ مسجد میں کیا تو بھی بھائی. ابو موسیٰ اشعری آئے, کیا جی کیا کر رہی جی تمہیں؟ ہمیں کنکرے تسبیح گن رہی, وہی تسبیح جو نبی نے سکھایا. اچھا نبی کنکریوں پہ تو نہیں پڑے, انگلیوں پہ پڑے, یہ کنکریاں کیوں شروع کی؟ نہیں جی ہمیں ایسا دیکھو کرنے کا. گئے ابو عبداللہ ابن مسعود کو بلا لے کر, عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا جی کر رہی تمہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہم تسبیح گن رہے ہیں, وہی تسبیح نا جو نبی نے سکھائی ہے لیکن طریقہ الگ. نبی نے انگلیوں پہ پڑھا, تمہیں تسبیح کو کئی کو من کے ڈھکل رہی, مشینہ کو کئی کو کاؤنٹ کر رہی, ٹک 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 مشین, تسبیح مشین آ گئی, وہ انگلیوں میں ڈال لیتی رنگ اور یہاں گڈھا ہتھیلی میں پکڑ لے چلتے پھرتے. حضرت منہ پہ ہمیشہ تسبیح جاری کرنا. کیا تسبیح بھائی, لمبی مسواک, آدھی مسواک جیب میں رہتی, 1.5 مسواک باہر میں رہتی, پوری دنیا کو دکھائے سر کا, مسواک اندر ٹنگا لی, ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لے, ایسا انہیں پڑھ لے جاتا رہتا, ولی اللہ اس کے منہ سے تسبیح چھوڑے کیا بھی نکلتا نہیں کرنا, اور 100 پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے, کہوں کو پورا دکھاتے رہتا. گھر میں گیا جو پوچھتی, کئی کچھ آٹا لائی نہیں, کئی کچھ شکر لائی نہیں, کتنے بار جی تم نہ بولنا انڈے لاؤ تو انڈے خالی ہوئے. اب اتنا بولنا تسبیح سڑتا, منہ سے لے گالیاں بکنا شروع کرتا. باہر رہا تو صوفی, اندر گیا تو پورا کلفی, باہر رہا تو شیروانی, اندر گیا تو پوری پریشانی. اللہ اکبر, یہ کیا جی ضرورت, کون جی بولا یہ؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. باہر والوں کو دکھانے سبحان اللہ من کے ڈھکل لے, یہ من کے ڈھکلنے کا ہے نہیں جی, یہ تمہارے من کے خبر میں بھی نہیں آتے, تمہارے کفن میں جیب نہیں, تمہارے تسبیح کے من کے آنکھوں بیٹھتے نہیں, قیامت کے دن من کے آتے نہیں, انگلیاں آتی, انگلیاں آتی. اللہ بولتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, کیا تم نے یہ گمان
किया है कि क़यामत नहीं आएगी, हम तुमको दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। अयहसबु अल्लम नजमा इज़ामा, क्या तुमने गुमान किया है तुम्हारे खबर में बोसीदा जिस्म को हम जमा नहीं करेंगे? बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, अल्लाहु अकबर। बला, क्यों नहीं, अला अन नुसव्विय बनाना, हम क़यामत के दिन जब तुमको जगाएंगे, ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, ये तुम्हारी उंगलियों के पोर जैसे दुनिया में है, वैसे ही क़यामत के दिन इन फिंगरप्रिंट्स को बनाकर हम उठाएंगे। बनाना कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को। जब कुरान ने फिंगरप्रिंट्स का जिक्र किया, ये दुनिया के साइंटिस्टों ने फिंगरप्रिंट्स लेकर सर्च करना शुरू किया। अल्लाह फिंगरप्रिंट्स के बारे में क्यों बयान कर रहा, इसमें क्या मौजज़ा है? जब सारे लोगों के फिंगर थंब्स लेकर चेक करे, पता चला दुनिया में एक आदमी का फिंगरप्रिंट्स दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। जिसे सिग्नेचर नहीं आती उन्हें थंब रखना, तब उनको पता चला। और कई लोग इस फिंगरप्रिंट्स के सर्च पर कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। नबी को कैसे पता चला फिंगरप्रिंट्स के बारे में? यह जरूर अल्लाह का कलाम है। अरे जब क़यामत के दिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स अल्लाह बराबर कर सकता, तो यही उंगलियां कल क़यामत के दिन गवाही देंगी, या अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। क्यों, क्या इंसान इनकार करेगा? या अल्लाह मैं ऐसा नहीं करया, मैं वैसा नहीं करया, मैं वो नहीं करया। अल्लाह कहेगा इसके मुंह पर मोहर लगाओ। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन आयत नंबर 65। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, जो लोग क़यामत में इनकार करेंगे हम उनके मुंह पर मोहर लगाएंगे, उनके हाथों को पैरों को बोलने की कुव्वत दे देंगे, इनके हाथ उनकी उंगलियां चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी, हाँ या अल्लाह, ये मुझ पर तस्बीह पढ़ा करता था, ये मुझसे गुनाह किया करता था, ये मुझ पर नेकियां किया करता था। नेकियों की गवाह, गुनाहों की गवाह हमारे हाथ, हमारी उंगलियां देंगे, तुम्हारे तस्बीह के मन के नहीं आएंगे। खैर, कूफा की जामे मस्जिद में कंकरे लेकर गिनने वाले सारे लोगों को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कंकरियों से मारकर उनको मस्जिद से भगा दिया। चलो निकलो यहां से। नबी अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए ज्यादा साल नहीं हुए, नबी के झुब्बे मौजूद हैं उम्महातुल मोमिनीन के घरों में। नबी जिन बर्तनों में खाना खाए वो बर्तन अभी टूटे नहीं है, उतना जल्दी दीन में बिदात तुमने शुरू किया, चलो निकलो यहां से, भगा दिए। आज हमारे पास सुन्नत कहां है? सुन्नत का जनाजा है हमारे पास। कौन सा भी मसला ले लो, हर मसले में सुन्नत है, हर मसले में। दाढ़ी रखने में सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है नबी की। आज देखो कई लोग इससे नफरत करते हैं, दाढ़ी वाले चेहरे से नफरत करते हैं। नहीं, ये अंबिया की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। कपड़ा पहनने में नबी की इत्तबा नहीं करते। नबी ने क्या कहा? मर्दों का कपड़ा टखने से ऊपर, औरतों का कपड़ा टखने से नीचे हमेशा होना चाहिए। अगर मर्द कपड़ा टखने से नीचे लटका लिया, औरत अपना कपड़ा टखने से ऊपर पहन ली, अल्लाह की लानत उतरेगी उस पर, अल्लाह की गज़ब गज़ब उतरेगी उस पर, अल्लाह की निगाह करम नहीं पड़ेगी उस पर। अल्लाह अकबर, नबी का ऐलान है, नबी का फरमान है। हर चीज में सुन्नत है, हर चीज में नबी की इत्तिबा है। निकाह करने से लेकर, अकीका करने से लेकर, कुर्बानी करने से लेकर हर मसले में सुन्नत। निकाह करो सादगी के साथ, बयान बाजा, बड़े बड़े शादी हाल, हजारों का खर्चा, हजारों लाखों रुपए का फजूल खर्चे, ये नहीं है। सादगी के साथ निकाह करो। निकाह आज करो, वलीमा दूसरे दिन करो, या जिस दिन निकाह करते हो उसी दिन वलीमा करो, जैसे जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी ने किया, जोहर से पहले निकाह, जोहर के बाद वलीमा। खैर, सुन्नत के ऊपर फॉलो करना इस्लाम का असल शेवा है। और मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने थे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? सोने की अंगूठी। नबी ने कहा, क्या तू ये पसंद करेगा अल्लाह तुझे आग की अंगूठी पहनाए? वो आग की अंगूठी बोलते ही निकाल दिए। नबी ने कहा, निकाल कर फेंक दिए। जब आगे नबी अलैहिस्सलाम गए, बाद में आने वाले दोस्तों ने बताया, उठा लो जी, तुम्हारी बीवी बच्चों को दिए तो काम आती, उठा लो उठा लो। वो सहाबी बोले, जिस नबी को मेरे नबी ने लानत बरसा कर फेंक दी, उसे उठाना तो दूर की बात, मैं पलट कर देखना भी उसे गवारा नहीं करता। सोने की अंगूठी, इत्तिबा इसे कहते हैं। और नबी की सुन्नत में